وہ آج آفس سے کافی خوشگوار موڈ میں واپس کر لوٹا تھا اور پھر لمحے کی دیر کیے بنا اپنے مام ڈیڈ کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا فرحان؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ایسی بچکانہ خواہش کرو گے اور ہم پوری کر دیں گے؟ وہ ایک معمولی گھر کی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو نہیں بنے گی۔ اس کے ڈیڈ تو جیسے اپنی بیٹی کی خواہش سن کر پھٹ ہی پڑے تھے۔ ایکسکیوز می ڈیڈ، یہ میری کوئی بچکانہ خواہش نہیں بلکہ میرا یہ فیصلہ ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ فرحان نے اٹل لہجے میں کہا کہ اس کے ڈیڈ اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ جب اس کی ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کو کہا تھا کہ وہ تسلی سے اس کے ڈیڈ سے بات کریں گی، وہ ریلیکس رہے۔ وہ قدم آگے اٹھائے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ 9 بجے اس کا انٹرویو تھا اور اب 8:50 ہو چکے تھے۔ صرف 10 منٹ بچے تھے۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے کی وجہ سے بری طرح کھل رہا تھا۔ یہ کمپنی اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ اس اسٹاپ پر اترنے کے بعد اب باقی کا راستہ پیدل طے کر رہی تھی اور پھر آخر کار وہ اگلے 10 منٹ میں اس عالی شان بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی گردن اٹھائی، اس بلند و بالا بلڈنگ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی اس فائل پر گرفت مضبوط کیے اندر کی جانے پڑ گئی۔ اسے اس نوکری کی بے حد ضرورت تھی۔ شجاع انڈسٹریز کے CEO فرحان شجاع کی اسسٹنٹ ہائر کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا اور یہ ایک ہفتے میں تیسرا اشتہار تھا، کیونکہ فرحان شجاع کی سخت مزاجی کی وجہ سے ان کی کوئی بھی اسسٹنٹ زیادہ دیر ٹکتی نہیں تھی۔ اس کے بزنس کو سنبھالنے کے لیے کچھ اصول تھے اور ان میں سے سب سے پہلا اصول سنجیدگی سے کام کرنا تھا۔ وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اپنے کام میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے وہ غصے میں آتا اور سامنے والے کو اچھی خاصی سنا دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کیبن میں موجود تھا۔ 2 سے 4 لڑکیوں کی وہ انٹرویوز کر چکا تھا، لیکن اسے کسی بھی لڑکی میں سنجیدہ پن نظر نہیں آیا تھا، اس لیے وہ انہیں ریجیکٹ کر چکا تھا۔ پورن دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ اسے یہ نوکری پر رکھ لیا جائے، اس کا اور اس کی بیمار ماں کا اچھے سے گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہاں اور بھی کچھ لڑکیاں موجود تھی جو کہ شاید نہیں، یقیناً اسی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ ان کی ڈریسنگ نہایت بولڈ تھی، جبکہ وہ خود اس وقت بڑی سی چادر میں لپٹی بہت ہی سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ یار، میں نے میگزین میں ان کے کئی انٹرویوز پڑھے ہیں اور سچ کہوں تو میں فرحان شجاع کو یہاں دیکھنے ہی آئی ہوں۔ وہ بہت ہی ہینڈسم ہے۔ ہورین کے ساتھ بیٹھی وہ 2 لڑکیاں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ان کی سرگوشیوں کو سن کر ہورین نے سر جھٹکا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ سامنے والا کتنا ہینڈسم تھا، وہ صرف یہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خیر، اگلے ہی پل ریسیپشن پر موجود اس لڑکی نے ہورین کا نام پکارا، اسے اندر فرحان شجاع کے کیبن میں جانے کا کہا، جس پر وہ ایک گہرا سانس بھرتے خود میں ہمت جمع کرتے اس کے کیبن کی جانب چل دی تھی۔ دروازے پر دستک دیتے وہ دھیرے سے اسے کھولے اندر آئی۔ سامنے ہی فرحان شجاع اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا اس پر تیزی سے اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے اپنی نظریں اٹھائے اندر آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جس پر ہورین آگے بڑھتی اس کے سامنے رکھی اس کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں تو مس۔ کچھ پل کے بعد اس نے نظریں اٹھائی جو کہ ہورین کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ ہورین نام ہے میرا اور یہ میری فائل۔ ہورین نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اپنا نام بتایا۔ فرحان شجاع کے سامنے فائل رکھ دی، جسے وہ سر جھٹکتے تھام گیا تھا اور پھر سے کھولے ہورین کی CV دیکھنے لگ گیا۔ تو آپ نے MBA کیا ہے مس ہورین؟ جی سر۔ آپ کی CV پر ایکسپیرینس نہیں لکھا، مطلب پہلے کہیں جاب نہیں کی آپ نے؟ جی سر، پہلے جاب تو کہیں نہیں کی، لیکن اگر آپ مجھے ایک موقع دیں گے تو میں آپ کو اپنے کام سے بالکل بھی مایوس نہیں کروں گی، ہورین نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، یہ بات تو سچ تھی کہ اسے اس جاب پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن وہ بہت مختی تھی اور اسے خود پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنی جاب کو اچھے سے نبھائے گی۔ اور اب کی بار فرحان شجاع اس لڑکی کی پر اعتمادی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی پر اعتمادی سے کہہ رہی ہیں
تو میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں، کل سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور 2 منٹ لگے تھے، فرحان شجاع نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو جواب دے رہا ہے۔ اور یوں پورن نے ایک تشکر بھرا سانس لیا۔ اسے واقعی اس جاب کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اسے یہ جاب مل چکی تھی۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اپنی فائل تھامے ہورن پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے۔ پھر اگلے ہی پل وہ فرحان شجاع کے کیبن سے باہر چل گئی تھی، جبکہ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو سب سے پہلے اپنی ماں فائزہ کو اپنی اس جاب کی خوشخبری سنائی۔ ہورن ایک 24 سالہ کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اپنی پڑھائی میں بہت تیز تھی اور اس کے ماما پاپا نے شہر کی بیسٹ یونیورسٹی سے اسے MBA کروایا تھا۔ لیکن اس کے MBA کرنے کے کچھ مہینے بعد ہی اس کے بابا کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو گیا تھا۔ اس کے بابا کی بہت سی جائیداد اور بہت دولت تھی، جو کہ اس کے چھوٹے بھائی اور بھابھی نے بڑی ہوشیاری سے فائزہ کو بیوقوف بنائے اپنے نام کروانی تھی۔ اور پھر کیا، اس کے باپ کو مرے ہوئے ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ ان دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ہورن اور اس کی ماں کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو کیسے سنبھالا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ شہر سے دور اس علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی کچھ مہینوں تک وہ بھی خرچ کی، اور اب کچھ دنوں سے اس کی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے خراب طبیعت رہنے لگی تھی جس پر آئے دن اس کے ہاسپٹل کے چکر لگتے، اور یوں ان کے پاس موجود سارے پیسے اب ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے ہورن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جاب کرے گی۔ کل ہی اس نے اخبار میں اس کمپنی کا اشتہار دیکھا تھا اور آج انٹرویو کے بعد اسے وہاں جاب مل گئی تھی، جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ فائزہ یوں تو چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے تک اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والی ہورن اب یوں جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں جا رہی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اب بھی جب ہورن نے انہیں اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ صبح 5 بجے ہی اٹھ چکی تھی، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی اور پھر کچن میں آتی ناشتہ بنانے لگ گئی تھی تاکہ اپنی ماما کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر وہ آفس آ جائے۔ ماما، میں نے آپ کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے، اگر گرم کر کے آپ پھر کھا لیجیے گا۔ اور ہاں، یاد سے اپنی میڈیسن لکھا لیا ہے آپ کے، میں واپسی پر آتے ہوئے آپ کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ لے آؤں گے۔ ہورن نے جلدی سے ناشتہ کرتے اپنے کمرے میں آتے ہوئے کپڑے چینج کیے۔ اس نے خود پر چادر دھیرے سے اوڑھی اور اب اس کا رخ اپنی ماما کی طرف تھا تاکہ ان سے مل کر ان کی دعائیں لے کر وہ اپنی جاب پر جائے۔ مگر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے ہورن کہ میں تمہاری ماں نہیں، تم میری ماں ہو۔ اپنی بیٹی کی اس قدر فکر مندی پر فائزہ بیگم مسکرا دی تھی۔ وہ یوں اس کا کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی تو خیال رکھتی تھی، جس پر فائزہ اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ آپ میری ماما ہے اور میں آپ کی لاڈلی بیٹی۔ ہورن نے اگلے ہی پل اپنی ماں کی بات سنتے ان کے سینے سے لگے مان سے کہا تو فائزہ نے اپنی بیٹی کے بالوں پر پیار کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھر اسے اپنے سامنے کرتے آیت الکرسی پر پڑھ کر اس پر پھونک ماری تھی۔ دھیان سے جانا ہورن، اور پھر اس سے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن وہ ہورن کے سامنے روک اسے کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خود پر ضبط کر لیا تھا۔ ہورن اپنی ماں سے ملتے پھر اپنا ہینڈ بیگ لیے اپنی منزل کی جانب نکل چکی تھی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ نروس سی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے جو کہ اپنے اپنے لیپ ٹاپ اور فائلز پر چکے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں کچھ لڑکیاں تھیں اور کچھ لڑکے بھی موجود تھے، لیکن ہورن کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہاں صرف وہ اپنا کام کرنے آئی تھی جو کہ وہ پوری ایمانداری سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مس ہورن، فرحان سر آپ کو اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ اپنے ایک ساتھی کولیگ کی آواز پر ہورن نے سر اٹھائے اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ فرحان کی آفس کا دروازہ نوک کیا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی
تو سامنے فرحان کچھ فائلز کھولے ان پر جھکا تھا۔ السلام علیکم سر۔ ہورن نے اندر آتے مروتاً سلام کیا تو اس کی سوریلی آواز پر فرحان نے بنا نظریں اٹھائے وعلیکم السلام کہا تھا۔ اچھا مس ہورن، یہ کچھ فائلز ہیں، ان کا ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیں اور ان فائلز کو سحر کو دے دیں۔ فرحان نے مصروف سے انداز میں کچھ فائلز ہورن کے سامنے رکھے ہوئے کہا تو ہورن چیز سر کہتے انہیں تھام تو گئی تھی، لیکن اسے سحر کا نہیں پتا تھا کہ اسے کس کو یہ فائلز دینی تھی، لیکن وہ جیسے فرحان سے پوچھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اسے خاموشی سے ان فائلز کو تھامے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، فرحان کی آواز پر اس کے قدم ایک پل کو رکے تھے۔ اسے واپس مڑ کر اسے دیکھا۔ مس ہورن، آپ نے اپنے کام سے مجھے کافی متاثر کرنا ہے، سب کو معصومیت سے نہیں۔ فرحان شجاع نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ اس کے چہرے پر اسے کسی قسم کی کوئی چلاکی یا مکاری نہیں دکھائی دی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں جیسے ہورن کو یہ باور کرایا تھا کہ اسے اس جاب کے لیے تھوڑا ہوشیار ہونا ہی پڑے گا، ایسے معصوم رہ کر وہ زیادہ تر ٹک نہیں پائے گی۔ میں اپنے کام سے ہی سب کو متاثر کروں گی سر، ہورن نے واپس مڑتے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ اوکے دین لیٹس سی ہاؤ لانگ یو ول سروائیو، فرحان شجاع تنزیتاً کہتے پھر سے اپنی فائلز پر چپ کیا تھا، جبکہ ہورن ان فائلز کو لیے باہر آ چکی تھی۔ سر کون ہے وہ؟ سر نے یہ فائلز انہیں دینے کو کہا لیکن مجھے پتا نہیں ہے۔ ہورن نے ان فائلز کو اپنی ٹیبل پر رکھے کافی دیر سوچتی رہی کہ کس سے بات کرے، پھر اپنے ساتھ ہی بیٹھی ایک لڑکی کو مخاطب کیا، اس سے سحر کے بارے میں پوچھا۔ سحر میم، ہاں وہ اس طرف ہے ان کا کیبن۔ ہورن کی کالیگ نے اسے لیفٹ سائڈ پر بنے اس کیبن کی طرف اشارہ کیا تو ہورن ان فائلز کو اٹھائے اسے تھینک یو کہتے اس جانب چلتی تھی۔ سحر یہ فائل سر نے، ہورن نوک کرتے ہوئے اندر داخل اسے سامنے جینز اور ٹاپ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ چہرے پر میک اپ کی تہ لگائے ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی بیٹھی تھی، جسے مخاطب کیا بھی ہورن اپنی بات مکمل کرتی جو انسٹاگرام سکرول کر رہی تھی، اپنی نظریں سامنے اٹھائے اس لڑکی کو دیکھا۔ سحر کل چھٹی پر تھی، اس لیے آج اسے ہی آفس آنے پر معلوم ہوا تھا کہ فرحان نے ایک نئی اسسٹنٹ رکھی ہے، اور اب اس لڑکی کو دیکھ کر وہ جیسے یہ جان گئی تھی کہ ضرور یہی فرحان کی اسسٹنٹ گی۔ سحر نہیں، تم مجھے میم بولو گی، اور یہ فائلز ادھر رکھو، سحر نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا تو ہورن اس کے لب و لہجے پر کافی حیران ہوئی تھی۔ اسے وہ پہلی نظر میں ہی کافی مفرور لگی تھی، لیکن وہ یہاں کسی کو جج کرنے نہیں بلکہ اپنا کام کرنے آئی تھی، اس لیے گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ فائلز یہاں رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ سحر نے جب دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی تو ایک بار پھر سے چلا کر کہا، جس پر ہورن نے جلدی سے وہ فائلز ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے جا چکی تھی۔ سحر کے اس رویے سے اسے برا تو لگا تھا، لیکن کام کرنے کے لیے یہ سب تو سہنا ہی تھا، اس لیے وہ خاموشی سے آ کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور یوں اسے اس کمپنی میں جاب کرتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آفس میں موجود سارا سٹاف اس سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ نہ تو وہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی کی خوشامد کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اپنا ہر کام ذمہ داری سے اور وقت سے پہلے کر دیا کرتی تھی۔ ٹائم سے آفس آنا اور پھر محنت سے کام کرنا۔ فرحان شجاع بھی اس سے متاثر ہوا بنا نہیں رہ پایا تھا، لیکن جو اس سب کے دوران اس سے ناخوش تھی وہ صرف اور صرف سحر تھی، چونکہ اس کے آنے کے بعد سے سحر کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب فرحان کی فیورٹ بن گئی ہے۔ سحر یوں تو اس سے اچھی پوسٹ پر تھی، لیکن ہورن کو سخت ناپسند کرنے لگ گئی تھی، اور وجہ فرحان شجاع کا اس سے متاثر ہونا تھا، کیونکہ سحر فرحان کی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دھیان سحر سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جاتا، جبکہ فرحان شجاع کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے اپنے دوسرے آفس امپلائی کو کرتا تھا۔ مس ہورن، کہ صرف 4 ہی دن اپنی ذمہ داری سے کام کرنا تھا؟ میں نے آپ کو ایک فائل دی تھی، وہ ابھی تک سحر تک کیوں نہیں پہنچائی آپ نے؟ فرحان اس وقت اپنے ازلی غصے والے روپ میں ہورن پر برس رہا تھا۔
اس نے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہورن کو ایک فائل پر سائن کرتے اسے سحر کو دینے کو کہا تھا تاکہ سحر کلائنٹ لائن تک پہنچا سکے، لیکن سحر سے اسے یہی معلوم ہوا کہ ہورن تو اسے کوئی فائل دے کر ہی نہیں گئی، اور ہورن جو کہ اپنا کام اس وقت ذمہ داری سے کر چکی تھی فرحان کی یوں چلانے پر پریشان ہوئی۔ لیکن سر وہ تو فائل میں نے سحر کو دے دی تھی۔ اچھا، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فرحان کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں سر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے، لیکن آپ ایک بار پھر سے سحر میم سے پوچھ لیں، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ پہلے انہیں فائل ہینڈ اوور کرائی تھی۔ ہورن نے پر اعتمادی سے جواب دیا تھا، اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو وہ بھلا کس بات سے ڈرتی؟ اور پھر فرحان نے اگلے ہی پر انٹرکام اٹھائے سحر کو اپنے کیبن میں آنے کو بولا، اور اگلے 2 ہی منٹ میں کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ٹاپ پہنے ہمیشہ کی طرح بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھوڑے اور بھر بھر کے میک اپ کے ہیل کی ٹک ٹک پر اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی موجود تھی۔ ہاں، وہ فرحان سر، یہ فائل مل گئی ہے۔ سحر کا مقصد ہورن کو ڈانٹ پڑوانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اس فائل کو لے کر آ گئی تھی جو کہ ہورن نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے دے دی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ فائل مل گئی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ یہی کہہ رہی تھی کہ مس ہورن نے آپ کو کوئی بھی فائل نہیں دی ہے۔ فرحان نے سحر کو ایک سخت گوری سے نوازا تھا جس پر سحر گڑبڑائی تھی۔ میں تو فضول میں ہی مس ہورن کو ڈانٹ رہا ہوں، جبکہ اصل قصوروار تو آپ ہیں مس سحر۔ لاپرواہی کی نا حد ہوتی ہے۔ ہورن نے نہیں کی یہ لاپرواہی، بلکہ آپ نے کی ہے۔ اور یوں ہورن کے سامنے فرحان سے اپنی بے عزتی سحر کلس کر رہ گئی تھی۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، ہورن کو اپنے کیبن سے جانے کا کہتے فرحان ایک بار سے پھر سے سحر پر اپنا غصہ نکالنے لگ گیا تھا، جس پر سحر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی کہ اس کا داؤ اسی پر ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں جو ہورن کے لیے نفرت تھی وہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ہورن سے بہت جلد سود سمیت لینے کا ارادہ کر گئی تھی۔ ہورن، میں کچھ دیر کے بعد دوائی کھا لوں گی، تم اپنے آفس جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ رات سے فائزہ کی طبیعت کافی ناساز تھی، جس پر ہورن اب ضد کیم کے قریب بیٹھی تھی کہ انہیں دوائی کھلائے بنا آفس نہیں جائے گی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا نا ماما کہ جب تک آپ دوائی نہیں کھائیں گی میں کہیں نہیں جانے والی، ہورن نے ضدی پن سے کہا۔ تو فائزہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اور پھر کیا تھا، ہورن کی ضد کے آگے وہ ہار مانتے۔ انہوں نے دوائی کھانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی تھی۔ مس ہورن کو میرے آفس میں بھیجے، اس نے انٹرکام اٹھائے کہا تو آگے سے جو جواب ملا اسے سن کر فرحان کو پریشانی ہوتی۔ سر، وہ مس ہورن آفس نہیں آئی آج۔ یہ سنتے ہی فرحان نے بے ساختہ ہی سوچا کہ وہ کل اسے اچھا خاصا ڈانٹ گیا تھا تو شاید اس وجہ سے اس نے آفس نہ چھوڑ دیا ہو۔ فرحان کا دل بے چین سا ہونے لگ گیا تھا۔ وہ خود اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اسے اب ہورن کو دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور یہ سوچ اب اسے پریشان کر رہی تھی کہ اگر ہورن نے آفس چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی۔ وہ بے چینی سے اپنے کیبن میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگ گئی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا تھا، اگلے 10 منٹ میں اس کے کیبن کا دروازہ ناک ہوا اور وہ چلتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ فرحان شجاع کو یوں لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی پھوار کر دی ہو۔ تنے ہوئے اعصاب یکدم ڈھیلے ہو گئے تھے۔ آپ کہاں تھے مس ہورن؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ اگلے ہی پل اپنے قدم آگے بڑھائے فرحان شجاع نے بے چینی سے اس سے پوچھا، تو اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ اسے دیکھ کر ہورن اپنی نظریں چکا کے تھی۔ سوری سر، لیکن وہ میری ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ ہورن فرحان کو یہی تو بتانے آئی تھی کہ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ آج لیٹ ہو گئی، اور اسے کل کے لیے چھٹی بھی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک دفعہ اپنی ماما کو ہاسپٹل لے جا کر ان کا چیک اپ کروانا چاہ رہی تھی۔ فرحان نے ایک تشکر بھرا سانس لیا تھا کہ آفس چھوڑ کر وہ نہیں گئی تھی، پر اس کی مجبوری سنتے وہ اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھیے مس ہورن، میں آپ کی چھٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں، آپ آفس کی گاڑی میں
2 گھنٹے کے لیے اپنے گھر جا سکتی ہے، اور پھر آپ کو جہاں بھی اپنی ماما کو چیک کروانا ہوگا کروا کر انہیں واپس گھر چھوڑ کر آتے آپ گاڑی میں بیٹھے آفس واپس آ جائیے گا۔ اس لڑکی کو دیکھے بنا اب فرحان شجاع کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی چھٹی مانگنے پر یہی حل نکالا، جس سے اس کا بھی کام ہو جائے اور آفس سے چھٹی بھی نہ ہو۔ اور پھر ہورن کو بلا اور کیا چاہیے تھا، اس نے حامی بڑھ لی تھی کہ ٹھیک ہے۔ ہورن پھر ہاں میں سر ہلائے اپنے کام کو دیکھنے لگ گئی تھی، اور فرحان شجاع کا دل پرسکون ہو گیا تھا کہ نہیں، اس کی ڈانٹ کی وجہ سے آفس چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ آفس میں حسب معمول مزید کچھ دن گزر گئے۔ اس دوران سحر کی ہورن سے نفرت مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ ہورن کی کامیابی تھی۔ وہ دن بدن فرحان کے ساتھ ساتھ پورے آفس کے سٹاف میں بھی مقبول ہو گئی تھی۔ اب بھی فرحان اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوئے اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیا کرتا تھا، لیکن وہ اس سچویشن کو بڑی سمجھداری سے ہینڈل کر لیا کرتی تھی۔ وہ بس دل لگا کر اپنا کام کر رہی تھی۔ سر کو اپنی اس دن والی بے عزتی ابھی تک نہیں بھولی تھی، اور اس کی وجہ سے فرحان نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ وہ کافی دنوں تک پلاننگ کرنے کے بعد آخر کار اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہورن سے کیسے بچا لینا تھا، اسے کیسے بے عزت کر کے اس آفس سے نکالنا تھا۔ وہ حسب معمول آج بھی 9 بجے آفس پہنچ چکی تھی، لیکن آج پہلے کی نسبت آفس کا ماحول کافی حیران کن تھا۔ سارے سٹاف کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن ایسا بھی کیا ہو گیا جو سب کے یوں منہ لٹکے ہوئے ہیں؟ فرحان شجاع نے 10 بجے تمام سٹاف کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی۔ ہورن کو جب آفس میں آنے کا پتہ چلا تو وہ کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ کل تک تو اسے اس بارے میں کوئی معلوم ہی نہیں تھا، لیکن آج یہ ارجنٹ میٹنگ بھلا کیوں رکھی گئی تھی؟ ہورن کے دل میں یہ سوال آیا تو اپنے آفس کالج سے اس کے بارے میں پوچھا، اور جو خبر اسے ملی اس پر ہورن بھی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ ان کی آفس کی ایک اہم فائل کا ڈیٹا لیک ہو چکا تھا، جس میں ان کا ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا، اور اس کروڑوں کی پروجیکٹ کی ساری انفارمیشن آفس کے کسی امپلائی نے چوری کر کے مخالف کمپنی کو دے دی تھی۔ اور پھر 10 بجے تمام سٹاف میٹنگ روم میں موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر فرحان شجاع بڑے ضبط سے بیٹھا اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کہ اس آفس کی سب سے اہم پروجیکٹ کی فائل کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے؟ اگلے ہی پل میٹنگ روم کی خاموش فضا میں فرحان شجاع کی گرجدار آواز گونجی تو سب اپنی اپنی جگہوں پر سمٹ گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول پاتا۔ فرحان میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی، اور پھر سحر نے بات کا آغاز کیا۔ فرحان فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ میں نے کل آفس سے چھٹی پر ہورن کو اس فائل کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ بات سن کر فرحان شجاع نے بے حد بے یقینی سے ہورن کی جانب دیکھا تھا، اور ہورن کی بات سن کر جیسے پتھر کی مورد بن چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ کن الفاظ میں اپنا دفاع کرے۔ وہ تو مر کر بھی بے ایمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جی سر، ہم سب تو بہت پرانے امپلائی ہیں، مس ہورن ہی نہیں ہے۔ ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا، انہوں نے اس فائل کا ڈیٹا لیک کیا ہوگا۔ ایک اور کولیگ میں سحر کی حمایت کرتے سارا ملبہ جیسے ہورن پر ڈالنا چاہا۔ مس ہورن، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ فرحان شجاع کی توپو کرو ہورن کی طرف تھا، اور ہورن کو یوں لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر پیوست کر دیا ہو۔ لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے خود میں تمام تر ہمت جمع کرتے صفائی دینا چاہی تھی کہ اگر وہ غلط تھی ہی نہیں تو پھر کیوں ڈرتی اور گھبراتی۔ جی سر، سحر میم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے اس فائل کو دیکھا تھا، بلکہ پکڑا بھی تھا، لیکن صرف اسے آرگنائز کرنے کے لیے۔ میں نے اس فائل میں موجود انفارمیشن لیک نہیں کی ہے۔ ہورن نے پر اعتمادی سے جواب دیا، اور فرحان تو اس کی شخصیت دیکھ کر الجھ گیا۔ وہ کبھی کبھی یوں کمزور اور معصوم بن جاتی تھی کہ اب کہ ایسی پر اعتمادی سے جواب دیتی کہ ایک پل کو فرحان کو لگتا کہ وہ سچ بول رہی تھی۔ اس بات کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے اس فائل کو صرف آرگنائز کرنے کے لیے ہی پکڑا تھا؟ فرحان شجاع نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، لیکن ہورن کے اعتماد میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ نہیں سر،
ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے اس فائل کی انفارمیشن لیک نہیں کی۔ ہورن نے گہرا سانس بھرتے اسے جواب دیا تھا، اور فرحان شجاع کے دلوں اور دماغ میں جنگ چلنے لگی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہورن جیسی ایماندار لڑکی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ دماغ کہہ رہا تھا کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا پتا ہورن کو اس انفارمیشن لیک کرنے کے لیے مخالف کمپنی نے پیسے دیے ہیں۔ اور پھر وہ دل و دماغ میں اس جنگ میں فرحان شجاع نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کروائے گا، اور تب تک کے لیے اس نے ہورن کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ ہورن کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ سن جہاں سحر کو خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے، وہیں انکوائری کا سنتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس انفارمیشن کو لیک کرنے والا پکڑا جائے۔ ہورن کو بے گناہ ہونے کے باوجود بھی سزا سنا دی گئی تھی، اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنا ٹوٹا دل لیے میٹنگ روم سے نکلی اور پھر اپنا سامان سمیٹتے آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آ کر ہورن سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور پھر بیڈ پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اس بات کا اپنی ماما کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ پریشان نہ، اس لیے ان سے یہی بہانہ کیا کہ اس نے آفس سے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے تاکہ وہ گھر میں رہ کر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے۔ فرحان نے ہورن کو سسپینڈ تو کر دیا تھا، لیکن اب اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے فوری سے انکوائری ٹیم کو بلایا اور اس کام پر لگا دیا تھا، اور یہ 2 دن گزرنے کے بعد انکوائری ٹیم کی آئی ٹی رپورٹ اس کے ٹیبل پر موجود تھی، اور فائل لیک کرنے والے کا نام دیکھ فرحان کو جیسے یقین نہیں آیا۔ وہ تو سالوں سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، پھر بھی اس نے یہ غداری کی تھی۔ فائل کا ڈیٹا لیک کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ سحر تھی۔ اس آئی ٹی رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ فائل سحر کے سسٹم سے فارورڈ کی گئی ہے۔ اس آئی ٹی رپورٹ کو تھامے فرحان اگلے ہی پل اپنے کیبن سے نکلتا، تن فن کرتا سحر کے کیبن میں آیا۔ تو یہ سب تم نے کیا تھا سحر؟ فرحان نے وہ آئی ٹی رپورٹ سحر کے سامنے پھینکتے دہاڑ کر کہا۔ تو سحر سہم گئی۔ فرحان وہ شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن وہ کچھ بولتے فرحان سے معافی ضرور مانگنا چاہ رہی تھی کہ اس نے ہورن سے نفرت میں اس کمپنی کا اتنا بڑا نقصان کر دیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ سحر، اس بات کی اب تم کیا صفائی دو گی؟ مجھے تمہاری وجہ سے میں ایک بے گناہ کو سزا سنا چکا، تمہاری وجہ سے میں نے ہورن کو سسپینڈ کیا۔ سوری فرحان سر، وہ میں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ لیو مائی آفس ناؤ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فرحان شجاع نے دہاڑ کر کہا تو سحر اپنی جھکی ہوئی نظروں کو اب مزید جھکا گئی تھی۔ آئی سیڈ لیو مائی آفس، اور پھر فرحان نے اسے سسپینڈ کرتے آفس سے نکال دیا تھا۔ لیکن ابھی اس کا گرد کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے سحر کی باتوں میں آتے ہورن پر شک کیا تھا، اسے سزا دی تھی، اور جب تک وہ ہورن سے معافی نہ مانگ لیتا اور اسے اپنے واپس آفس نہ لاتا، اس کی بے چینی کم نہیں ہونی تھی۔ فرحان اگلی پل اپنے کار کی کیز اور موبائل اٹھائے آفس سے باہر آیا۔ آنے سے پہلے وہ ہورن کی سی وی پر اس کے گھر کا ایڈریس دیکھ کر آیا تھا، اس لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ دروازے کی بیل بار بار بج رہی تھی۔ ہورن اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس لیے فائزہ نے اٹھتے دروازے تک آتے پھر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے اس اجنبی شخص کو دیکھ فائزہ حیران ہوئی تھی۔ جی بیٹا، آپ کو کسوم گوڈ شخص دکھنے میں ہی کسی امیر گھرانے کا لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کے دروازے تک کیوں آیا تھا؟ فائزہ بیگم نے یہ سوچتے فرحان شجاع کو محاکم کیا۔ جی، وہ مجھے مس ہورن سے ملنا ہے، میرا مطلب ہے کہ میں ان کا باس ہوں، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ فرحان نے اپنے اندر کی گھبراہٹ کو چھپاتے اس عمر رسیدہ عورت سے کہا، جو کہ اسے ہورن کی ماں ہی لگ رہی تھی۔ او اچھا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ فائزہ نے راستہ چھوڑتے پھر اسے اندر آنے کو کہا، تو فرحان نے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا۔ ارے ماما، آپ کیوں اٹھ گئی؟ میں بس دیکھنے آ رہی تھی۔ اور ہورن جو کہ ایک کندھے پر دوپٹہ کر کے کمر پر گرد باندھ کچن میں کھڑی تھی، دروازہ بجنے کی آواز پر
بریانی کو دم پر لگائے دروازہ کھلنے آئی تھی، اور پھر اپنی ماں کے سامنے ہی آنے والی شخصیت کو دیکھ کے اس کے قدم تھم گئے تھے۔ ایک پل کو تو اسے یقین نہ ہوا کہ فرحان شجاع اس کے گھر آیا تھا، لیکن پھر اگلی ہی پل اپنی حالت پر غور کرتے اسے جلدی سے دوپٹہ کھول کر خود پر اچھے سے اڑا تھا، اور وہ جو ہر وقت اسے بڑی سی چادر میں لپٹا دیکھتا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر بامشکل ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے یہاں وہاں دیکھنے لگ گیا تھا۔ پورن کا خود پر ڈھیروں شرمندگی ہوئی کہ وہ کیسے ایسے ہی منہ اٹھائے اس کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سر اس کے گھر آ جائیں گے۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ اندر، آؤ بیٹھو۔ فائزہ نے ہورن کو چائے پانی کا بندوبست کرنے کا اشارہ کرتے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا، تو وہ جی آنٹی کہتا پھر ان کے ساتھ ہی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ ہورن اپنی ماما کی وجہ سے مجبوراً پھر سے فرحان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن اسے اندر ہی اندر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں فرحان اور اس کی ماما کو ساری حقیقت کا پتہ ہی نہ چل جائے، کیونکہ وہ ان سے جھوٹ بول کر چھٹیوں کا کہہ کر ہی گھر رکی تھی، اور اب فرحان شجاع کا یوں اچانک سے اس کے گھر آنا ہورن کو اس کے آنے کے پیچھے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر، اگلے 5 منٹ میں وہ چائے کے ساتھ کچھ کباب فرائی کیے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اچھا بیٹا، وہ تمہارے سر نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم ان کی بات سن لو، میں تب تک نماز ادا کرتی ہوں۔ فائزہ ہورن سے مخاطب ہوئی اور پھر ایک کمرے کی جانب چل گئی تاکہ عصر کی نماز ادا کر سکے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنی ماما کے جاتے ہورن نے پروقار لہجے میں کہا تھا۔ جب وہ بے گناہ تھی تو وہ کیوں بھلا کسی سے ڈرتی؟ اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد بھی ہورن کے چہرے پر اسی پر اعتمادی اور وقار کو دیکھ کر فرحان کو دیروں شرمندگی ہوئی تھی کہ آخر کیسے اس نے لڑکی پر الزام لگا دیا۔ میں تم سے معذرت کرنے آیا ہورن، میں نے بنا تحقیق کے ہی تم پر الزام لگا دیا۔ فرحان شجاع نے شرمندگی سے سر جھکایا ہوا تھا۔ تو مطلب آپ نے تحقیق کروا لی ہے؟ ہورن کے لہجے میں وہی پورے اعتمادی تھی۔ ہاں، اور اس سب کے پیچھے سحر کا ہاتھ تھا، اور اس نے اعتراف بھی کر دیا تم بے گناہ تھی۔ ہورن وہ خاموشی سے شجاع کی بات سن رہی تھی۔ ہاں، اسے تو پہلی شک تھا کہ سب کے پیچھے زہر کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے صرف تمہیں تمہارے سکون سے، تمہاری خاموشی سے اور مضبوط کردار سے غلط سمجھا۔ مجھے شاید ایسے لوگ سمجھ نہیں آتے ہورن، جو بنا شور کے سچ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فرحان شجاع جسے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، کیونکہ سچ چیخ نہیں سکتا تھا، اسے صرف سہا جاتا ہے سر۔ ہورن کے اتنے مضبوط جواب پر فرحان نے اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، بس تھکن تھی، دل کی تھکن۔ تم واپس آ جاؤ ہورن، تم وہ جاب ڈیزرو کرتی ہو، وہ صرف ایک سیٹ نہیں بلکہ تمہارا حق ہے۔ ہورن نے نظر اٹھائی، کچھ لمحے سے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولی، میں واپس تو آ جاؤں گی سر، کیونکہ مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے، لیکن اعتبار کی دیوار بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر فرحان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم وقت لے لو میرے، لیکن اس دیوار پر پہلی اینٹ میں رکھ چکا ہوں۔ فرحان نے اطمینان سے جواب دیتے اس کا چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ آپ چائے بھی کافی اچھی بنا لیتی ہیں مس ہورن۔ چائے چونکہ تب سے رکھے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس لیے فرحان اسے 2 ہی گھونٹ پہ ختم کر چکا تھا، اور ہورن کو شرمندگی ہوئی کہ باتوں باتوں میں اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اسے چائے پی لے کا کہے، اور اب وہ ٹھنڈی چائے پی چکا تھا۔ اوکے تو مس ہورن، میں کل 9 بجے آپ کا آفس میں ویٹ کروں گا، اور ہاں، آنٹی کو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ پھر ہورن سے مخاطب ہوتے صوفے سے اٹھا، اور جس شاہانہ چال سے چلتا وہ آیا تھا ایسے ہی جا چکا تھا۔ اپنی بے گناہی پر ہورن نے ایک تشکر بھرا سانس بھرا۔ اگلے دن ہورن نے آفس جوائن کر لیا تھا، لیکن اب کی باہر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ آفس کا سارا سٹاف ہکا بکا سا ہورن کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ یہ لڑکی واپس آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پر اعتمادی تھی جسے دیکھ کر سب حیران ہو رہے تھے کہ وہ کیسے اتنے وقار کے ساتھ لوٹ آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سچ کے قدم ہمیشہ خاموش مگر مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں فرحان کا اسے دیکھنے کا نظریہ مختلف ہو چکا تھا،
وہ اپنی عادت سے مجبور اس کے کام پر تنقید تو ضرور کرتا تھا، لیکن اب ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ بات بات پر اسے آفس میں بلایا اس کی رائے دیتا تھا، اور پھر اس کی رائے اثر لانے پر تعریف بھی کرتا تھا، اور ہورن کے لیے کافی خوشگوار بات تھی۔ اور حیرت تو ہورن کو اس دن ہوئی جب فرحان نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے، اب تم لیڈ کرو گی۔ میں ہورن چونکی، ہاں مجھے تم پر یقین ہے اور خود پر بھی کہ اب میں اپنے فیصلوں پر کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ مجھے بہت امید ہے کہ تم اس پروجیکٹ کو بہت اچھے سے لیڈ کر سکتی ہو۔ اور اس بار ہورن نے حامی سر ہلا دیا تھا۔ وہ دل و جان سے اس پروجیکٹ میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پوچھنے پر بار بار فرحان کی کیبن میں آتی، اور فرحان بھی اسے بہت اچھا گائیڈ کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش فضا بن چکی تھی۔ کچھ لفظوں سے بات ہوتی تو کبھی خاموشی سے۔ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے، اور پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ مگر ایک دن سحر دوبارہ آفس واپس آئی، معافی مانگ کر۔ ظاہر ہے سب نے بلا دیا تھا، اور فرحان نے بھی وارننگ دیتے اسے ہائر کیا تھا کہ وہ ہورن سے دور رہے گی، جس پر وہ شرمندگی سے سر جھکا ہوئی تھی۔ لیکن سحر دیکھ رہی تھی کہ اب فرحان صرف ہورن کو دیکھتا ہے، اسے نہیں۔ مزید کچھ دن گزر گئے۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے ہورن، تمہاری وجہ سے فرحان مجھ سے دور ہو گیا۔ ہورن کو دیے گئے پروجیکٹ میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آفس میں ڈنر رکھا گیا تھا، اور فرحان تو اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا تھا۔ وہی یہ سب دیکھ سحر کو جیلسی نہیں، وہ مزید خاموش نہیں رہ پائی، اور ہورن کے کیبن میں آتے اس سے شکر کیا تھا کہ اس سے فرحان کو دور کر رہی تھی۔ نہ میں کسی کی توجہ مانگتی ہوں اور نہ کسی کی سازش کا حصہ بنتی۔ سچ کبھی کبھی خود ہی سامنے آ جاتا ہے، جیسے تمہارا آ گیا۔ اور فرحان سر کو میں تم سے دور نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے جھوٹ نے تم سے دور کیا ہے۔ ہورن کا لہجہ تلخ نہیں تھا مگر واضح تھا، اور سحر کی آنکھوں میں جلن تھی۔ تم جیت نہیں سکتی ہورن، میں کبھی کھیل نہیں رہی تھی۔ سحر وہ تو تم ہو جو مجھے اپنے کھیل کا حصہ بنا رہی ہو۔ ہورن تو ٹوک لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوں۔ آج رات آفس کے اسٹاف ٹاپ پر اس پروجیکٹ کی سکسیس پر ایک چھوٹا سا ڈنر رکھا گیا تھا، اور ہورن کچھ تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماما کو کال کرتے بتا دیا تھا کہ آج وہ کچھ لیٹ ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد سارا اسٹاف آفس کی چھت پر موجود تھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر ان کے درمیان ایک خاموش گرم جوشی پھیل چکی تھی۔ فرحان کی نظریں ہورن کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لی تھی۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو دیر سے سمجھتے ہیں وہی سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ فرحان کی آواز میں نرمی تھی، اور کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی زبان بن جاتی ہے۔ ہورن نے دھیرے سے نظریں جھکائے کہا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، روشنیوں میں شہر جگمگا رہا تھا، اور ان کے دل کی دھڑکن جیسے آپس میں ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ ہورن، فرحان نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ وہ چونکی اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں تکلیف دی، تمہارے کردار پر شک کیا، مگر آج میں صرف سچ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا سچ ہمیشہ کہنے کے بعد سچ بنتا ہے؟ ہورن کا سوال اس کے دل پر لگا ہوا مگر وہ مسکرایا۔ یہی سچ تو ہمیشہ سچ ہوتا ہے، بس ہم دیر سے تسلیم کرتے ہیں، جیسے میں تسلیم کر رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہورن۔ یہ وہ جملہ تھا جو ہورن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کی خاموشی کا مذاق اڑاتا تھا، ایک دن اسی خاموشی میں اپنا دل ہار دے گا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، اور میں آپ سے اس دن بھی محبت کرتی ہوں جب آپ نے بغیر کسی وجہ کے مجھے تکلیف دی تھی، کیونکہ محبت کا مطلب صرف ساتھ دینا نہیں ہوتا، برداشت کرنا بھی ہوتا ہے۔ فرحان نے قدم بڑھائے اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہ رہا تھا، مگر ہورن نے ہاتھ سے روکا۔ ابھی نہیں، مجھے وقت دو، یہ اقرار ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کب مکمل ہوگا؟ جب میرے دل کی خاموشی آپ کے دل کی آواز بن جائے گی تب۔ فرحان ہنس پڑا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ ٹھیک ہے، تب تک میں ہر لمحہ، ہر سانس تمہیں محسوس کروں گا ہورن۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدت جذبات سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہورن سر جھکا گئی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی آفس کولیگ کے ساتھ ڈنر کرنے لگے،
ہورن، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ دھیرے دھیرے سارا سٹاف جانا شروع ہوا تو فرحان نے اس سے کچھ فاصلے پر رک دے، جیسے اس کی اجازت چاہی تھی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اسے ڈراپ کر دے۔ فرحان کے سوال پر وہ پلٹی، چہرے پر وہی پر اعتمادی تھی۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ہوا فرحان، ابھی صرف 8 ہی بج رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں یوں رات کے اس وقت کسی لڑکے کا ایسے اس کے گھر تک چھوڑنے جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہورن نے انکار کیا تھا، اور اس کے انکار پر وہ خاموشی سے سر ہلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت خوددار اور پر اعتماد ہے، وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے تو انکار کر دیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا، وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کے بابا کمرے میں آئے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہورن، اپنی ماما کی بات سنتے اور فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی ماما، بیٹھے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ یہ صوفے پر بٹھایا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں اکیلی رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ دل کو تمہارے کردار پر کوئی بات آئے۔ انہوں نے جیسے ڈھکے چھپے لفظوں میں ہورن سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی۔ دراصل اس رات جب وہ آفس سے واپس لوٹ کر آئی تھی تو ان کے ساتھ والی آنٹی نے اسے رات کی اس وقت آتے دیکھ لیا تھا، اور پھر اگلے دن ہورن کی آفس جانے پر وہ گھر چلی آئی تھی، اور باتوں ہی باتوں میں فائزہ سے یہ کہنے لگی کہ لڑکیوں کا اتنی رات تک چھوٹ نہیں دینی چاہیے، رات دیر تک باہر رہیں، پھر وقت رہتے ان کی شادی کرتے انہیں اپنے گھر کا کر دینا چاہیے۔ برا مت ماننا فائزہ، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ ہورن کا اتنی دیر تک باہر رہنا مناسب نہیں؟ وہ کیا ہے نا، میں بھی بیٹی والی ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانے آ گئی کہ اب تمہیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل اس کے کردار پر اللہ نہ کرے۔ باجی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے اپنی بچی پر پورا یقین ہے، فائزہ نے جھٹ اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھا، اسی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کرتی اور ہچکچا جاتی ہوں۔ فائزہ، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو اور ہورن میری بھانجی کی طرح ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہورن بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن یہ دنیا بہت سادی ہے فائزہ، اچھوں کو معاف نہیں کرتی، اور پھر تم دونوں ماں بیٹی تو اس کرائے کے گھر میں اکیلی ہی رہتی ہیں۔ خیر، تمہاری مرضی، تمہیں جو مناسب لگے، میں نے تو کہہ دیا۔ اور سنا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اپنی طرف سے تو وہ یہاں فائزہ سے ہمدردی کرنے آئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ فائزہ کو اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا تو یہ سوچتے بات بدل گئی کہ اسے کیا، وہ جانے اور ان کے کام۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو یوں رات دیر تک باہر رہنے کی اجازت دے چکی ہے تو اس کی مرضی، وہ بھلا کیا کر سکتی ہے؟ اسی لیے اب یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگ گئی تھی، جس پر فائزہ بظاہر تو ان کی باتوں کا جواب دینے لگی، لیکن دماغ میں کہیں نہ کہیں ان کی باتوں نے گھر کر لیا تھا کہ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی، اور ویسے بھی اب ہورن کی عمر ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے تھا۔ بس پھر فائزہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب جلد سے جلد ہورن سے اس بارے میں بات کرے گی، اور اسی سلسلے میں اب وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ آپ کو بیٹھے بیٹھائے میری شادی کا خیال کہاں سے آ گیا ماما؟ ابھی مجھے بہت کامیاب ہو رہا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، پھر اس بارے میں بھی سوچا جائے گا، ہورن نے پرعزم لہجے میں کہا، اور پھر ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے اپنے اوپر چادر اوڑھنے لگ گئی تھی۔ اچھا، آپ اپنی میڈیسن یاد سے کھا لیجیے گا ماما، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے پھر اپنی ماما سے ملتے آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ اس بات کو اب 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ فائزہ اکثر اس کی شادی کا ذکر کرتی تو ہورن چڑ جایا کرتی تھی۔ آفس میں اسے ایک نیا پروجیکٹ مل چکا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو چکی تھی۔ فرحان سے اس کی رسمی سی ملاقات ہوتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ دن کے بعد سے اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ہورن نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا اور فرحان نے اسے دے بھی دیا تھا، لیکن اب وہ وقت لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، جس سے فرحان کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہورن اس کے پرپوز کا جواب دینے کے لیے اتنا وقت کیوں لگا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور پھر مزید کچھ دن گزرنے کے بعد فرحان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج سے وہ پھر سے ہورن سے اس بارے میں بات کرے گا۔
کیونکہ گزشتہ اس وقت میں ہورن نے ان کی بات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا، اور فرحان یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ شاید وہ ابھی تک اسے معاف نہیں کر پائی تھی، تبھی تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہورن، ایک سوال کروں تم سے؟ وہ اس وقت فرحان کے کیبن میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور جب یوں اس کے سوال پر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کبھی تم نے کسی ایسے شخص کو معاف کیا جو تمہارے خاموش صبر کو نہیں سمجھ سکا تھا؟ اورین اس کا سوال سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، معاف کرنا میرے اختیار میں ہے، اور شاید محبت بھی۔ فرحان کا دل جیسے رک گیا۔ تو کیا تم؟ اس کا جواب سننے کے لیے فرحان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں، اس ایک لفظ نے جسے فرحان کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ بس ایک لفظ تھا، مگر اس میں ہزار جذبے چھپے تھے۔ وہ کتنے ہی پل سے دیکھتا رہا، یوں جیسے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ واقعی اس کی محبت کو قبول کرتی، اسے ہاں کر رہی تھی۔ تھینک یو ہورائے، میری محبت کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ تو جیسے وہ پھول ہی نہیں سما رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ ہورن بھی مسکرا دی، اور پھر اٹھتے کیبن سے باہر آ گئی۔ اور پھر کیا تھا، اگلے دن وہ اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ ہورن کے گھر میں موجود تھا، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ فرحان کے ڈیڈ ہورن کے ڈیڈ کو بہت اچھے بزنس پارٹنر تھے۔ دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی، اور یوں جو اپنے بیٹی کی ضد پر یہاں آئے تھے اب خوشی سے ہاں کرتی تھی کہ ہورن ان کے دوست کی نشانی تھی۔ اگلے ہفتے سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں یہ شادی ایک شرط پر کروں گی۔ وہ جو اب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ ہورن کے آواز پر سب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، اور اس کی بات سن کر فرحان کو لگا کہ جیسے وہ اگلا سانس لے پائے گا۔ کیسی شرط بیٹا؟ سوال فرحان کے ڈیڈ نے کیا، جبکہ فرحان تو یوں بیٹھا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہورن نے ایک نظر فرحان کو دیکھ کر اس کے ڈیڈ کو مخاطب کیا۔ وہ اس وقت سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ۔ میری شرط یہ ہے کہ میں شادی کے بعد بھی جاب کروں گی۔ ہورن نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کے بعد اس کی ماں بے سہارا ہو جائے، اس لیے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی جاب کرے گی اور اپنی ماما کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ لیکن بیٹا، مجھے منظور ہے۔ اس کے ڈیڈ کچھ کہتے کہ فرحان نے ہورن کی اس شرط کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی خودداری اور عزت نفس کو بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اسی لیے حامی بڑھ لی تھی۔ اسے ہورن کی شخصیت میں یہی چیز تو اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ بہت پر اعتماد، نڈر اور خوددار تھی، کوئی اسے جھکا نہیں سکتا تھا۔ اور فرحان کو اس کے فیصلے کا احترام تھا، تو اپنی مما کی کفالت کرنا چاہتی تھی۔ فرحان کے حامی بڑھ لینے پر ہورن کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ یہ شخص واقعی اسے سمجھنے لگا تھا، تبھی تو اس کی کسی بات کی نفی نہیں کرتا تھا۔ مزید ایک ہفتہ گزرا، آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ آفس میں جب یہ بات پھیلی کہ فرحان سر ہورن سے شادی کر رہے ہیں، تو سحر کی تو مانو جان پر ہی بنائی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی جسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ تک نہیں آتا تھا، وہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی طرف سے خود کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ سمجھتی تھی، پھر بھی فرحان کا دل نہیں جیت پائی تھی۔ نصیب کا خوبصورت ہونا شکل و صورت کی خوبصورت ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ سحر کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ آفس آئی تھی۔ فرحان نے تو کہا تھا کہ مزید کچھ دن گھر پر ہی رہ کر ریسٹ کر لے، لیکن وہ رہی ہمیشہ سے اپنے اصولوں کی پکی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی آفس آئے تھے۔ ان کی شادی کی خبر سننے کے بعد اگلے دن سحر آفس چھوڑ چکی تھی، زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا لینے کے بعد خوش تھے، بے حد خوش۔ ہورن آج آفس سے واپسی پر شاپنگ پر چلی گئی۔ اس وقت فرحان کے کیبن پر موجود تھی، دونوں کافی پی رہے تھے، جب فرحان نے اسے دیکھ کر کہا، اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ ہورن اندر تک کہا کہ فرحان، ہم آفس میں ہیں۔ اسے کمزور سی مزاحمت کی تو فرحان مسکرا دیا۔ تو کیا ہوا؟ میں آفس میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا؟ بیوی؟ میں آپ کی گھر پر ہوں، یہاں صرف امپلائی ہوں۔ ہورن نے شرارت سے کہا تو فرحان نے اسے گھورا تھا۔
اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے تھے. تم میری بیوی ہو پورن، گھر پر بھی اور آفس میں بھی. اس سے مجھے چیلنج مت کرو ورنہ بھی کچھ ایسا کروں گا کہ تم شروانے پر مجبور ہو جاؤ گی. فرحان نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تو ہورن اگلے ہی پل سیدھی ہوئی تھی اور اس کی یوں حالت دیکھ کر فرحان کا کہکا گونجا تھا.